رمضان المبارک میں ایک خاص تسبیح کا راز، جس کے ہاتھ یہ راز لگ گیا وہ خزانوں کا مالک بن گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب دعا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر بدلتے دیکھتا ہے۔ آپ نے زیادہ نہیں کرنا، صرف صبح شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ ماہ رمضان میں صدقہ کرنا ہے، انشاءاللہ مصیبتیں اور تکلیفیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں خوشحالی اور خزانوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ رمضان کا سب سے مقبول وظیفہ، نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، یا کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، شفا چاہیے، تو یہ دعا پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام دکھ تکلیفیں، رنج و غم، مالی پریشانی، رزق و دولت کی تنگی، بے اولادی، اولاد کے تابع داری جیسے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اور ان کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے، اس کا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالی رمضان المبارک میں ہی انسان کو نعمتوں سے مالا مال کر دے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ اتنا مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، رمضان کا جو مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کروائے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور آگ سے نجات کا سبب ہے، اور اسی روزہ دار کے ثواب کے برابر اسے ثواب حاصل ہوگا۔ رمضان کے دن ہیں کہ رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کرتے جاتے ہیں، اور رمضان سے 2 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ماہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو ناظرین یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ اس مہینے کے شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ اور یاد رکھیے کہ شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور کس کس دعا کی کثرت کرنے کی تلقین فرمائی ہے، آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی مبارک آیت ہے جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جس سے آپ کے گھر کے حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کا وظیفہ آپ نے سمجھ کر کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند ہے اور اولیاء کرام سے ثابت شدہ ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے کریں گے اور ان کلمات کو کامل یقین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ کون سے کلمات ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، آپ نے پوری توجہ سے یہ بات سمجھنی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمت اور فضیلتوں اور وسعتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آج کے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ پڑھ لیں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت بھی ملے گی، آپ کو خزانے بھی ملیں گے، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش انشاءاللہ خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو ناظرین، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور بہنوں یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنے پرس پر، اپنی الماری پر، اپنے تجوری پر، اپنے دکان کے غلے پر یا اپنی دکان پر، اپنے گھر پر، غرض کہیں بھی ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں
मिला, लेकिन जिस तरतीब से मैं ये अमल आपको बताऊंगा, ये जो वजीफ़ा आपको बताऊंगा, कई सालों पुरानी किताब से निकाला हुआ नायाब वजीफ़ा है, मुजर्रब वजीफ़ा है। नस्लों को अगर बिठा कर खिलाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए और इतनी बरकतें नाजिल हो जाएं कि आपके घर के अंदर दौलत की रेल पेल हो जाए, आप पैसा गिनते गिनते थक जाओ लेकिन पैसा ख़त्म ना हो, बटवे पर, अलमारी पर, जेब पर, दुकान के गल्ले पर फूंक मार देना। कभी कभी खाली तो दूर की बात, रखने की जगह नहीं होगी। इतनी दौलत आपके पास आएगी कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि आपकी परेशानी कैसे ख़त्म हो गई, ये पैसा कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। नाज़रीन कराम, आज हम आपको एक ऐसी तस्बीह का वजीफ़ा बता रहे हैं कि बेरोज़गारों ने किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए बेहतरीन रोज़गार का सबब बना दिया। कारोबारी हजरात ने किया तो उनके पास ग्राहकों की लाइन लग गई। और अगर इस वजीफ़े को अहसन तरीके से आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ के जो भी मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह रिज़्क़ का मसला भी हल हो जाएगा, रिज़्क़ की रुकावटें, बंदिशें भी दूर हो जाएंगी। और ये एक ऐसी तस्बीह है कि जिन लोगों ने भी पढ़ा, अल्लाह ताला ने उन्हें गनी बना दिया। जिन लोगों ने भी इसे किया, उनके कारोबार खूब फले फूले। आज आपके लिए वजीफ़ा लेकर आए हैं। कर्ज़ के बोझ तले दबे इंसान इस वजीफ़े को लाजमी करे, इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। और ये वजीफ़ा आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वजीफ़े को लड़कियां भी कर सकती हैं, बहनें बुज़ुर्ग सब इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को आप एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, वालिदैन बच्चों के लिए कर सकते हैं, बीवी शौहर के लिए कर सकती है। और नाज़रीन, मशाइख और बुज़ुर्गान दीन कहते हैं कि रिज़्क़ के अंदर जो कामयाबी चाहता है, जो दीन और दुनिया के अंदर तरक्की चाहता है, जो रिज़्क़ के अंदर बरकत चाहता है, इस तस्बीह को अपना ले और इसे पढ़ने का मामूल बना ले। आपने ये वजीफ़ा करना है कि कोई एक टाइम मुकर्रर कर ले, किसी भी नमाज के बाद जितने दिन जो आपको बताए हैं ये अमल करना है। इस वजीफ़े को जायज़ हाजत के लिए करना है, इसलिए नहीं कि सिर्फ दौलतमंद हो जाऊं तो अपने ख़ानदान वालों, अपने दोस्त अहबाब को नीचा दिखाऊं। फ़ख्र गुरूर निकाल कर सिर्फ आजिज़ी और इनकसारी के साथ इस वजीफ़े को करना है। इसके अलावा हलाल का लुक़मा खाएं, जो गुनाह कबीरा से बचते हुए इस अमल को करें। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। नाज़रीन कराम, आजकल के ज़माने में पैसा हर इंसान की लाजमी ज़रूरत है कि पैसा ना हो तो ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में घिरा रहता है कि अखराजात कैसे और कहाँ से पूरे करे। तो नाज़रीन, ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कीजिए। अपने मुश्किल दिनों में, अपने परेशानियों के दिनों में इस वजीफ़े को पकड़ लीजिए। इस वजीफ़े को करने से इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है, बड़ी से बड़ी हाजत अल्लाह के फजल व करम से पूरी हो जाती है, बड़ी बड़ी मुरादें बराती हैं। बीमारियां हों, तकालीफ हों, परेशानियां हों, सब ख़त्म हो जाती हैं। अगर बेऔलादी हो, रिस्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना चल रहा हो, तो ये वजीफ़ा आप लोग एक मरतबा ज़रूर करके देखिए। इंशाअल्लाह हर परेशानी से अल्लाह पाक आपको अपने फजल व करम से फ़ौरन दूर कर देगा। अगर कर्ज़दार परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कर लीजिए। बेहद आसान सा वजीफ़ा है, लेकिन इंतहाई मुजर्रब और ताकतवर वजीफ़ा है। अपनी हाजतों को, परेशानियों को, आपके जो जो मसाइल हैं उसकी नियत कीजिएगा। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला जब करम का मामला करता है तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। और मौजज़ा करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर की है। हमें तो बस हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें यही हुक्म दिया गया है। और ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के बाबरकत नामों का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने से आपकी हर परेशानी हल हो जाती है। और जब परेशानी ख़त्म हो जाती है, इंसान की ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि ये जो मुजर्रब वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफ़ा बताया गया तो फ़ौरी तौर पर इनको गैब से मदद हासिल हुई। तो मेरी भाइयों और बहनों, आप लोग ये वजीफ़ा पूरे साल में किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर पढ़ सकते हैं। जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। चलते फिरते भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं सुकून से बैठ कर ये अमल करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। मेरे भाइयों और बहनों, ये वजीफ़ा जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी वक्त पढ़ लें, किसी भी जगह पढ़ लें, वजीफ़ा पढ़ने से ही लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, अब आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगा हूँ। एक जगह सुकून से बैठ जाइए, किसी भी वक्त, सुबह, शाम, रात, चाहे कोई भी वक्त हो।
ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے آپ یہ بھی سمجھ لیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بے شک آپ کہیں جاب پر ہوں، یعنی کوئی نوکری وغیرہ کی جگہ پر ہوں، گھر میں ہوں، بستر پہ ہوں، دسترخوان پہ ہوں، مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، جہاں کہیں بھی موجود ہوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے، انشاءاللہ اتنی دولت برسے گی کہ آپ کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو اپنی حاجات کی نیت کر لیجئے، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ جب بھی آپ کو وقت بآسانی میسر ہو آپ اس وظیفے کو کر لیجئے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، وظیفے کو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، کوئی بزرگ بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت، مشقت اور مزدوری کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں، اور دولت کی جو بھی پریشانی ہو یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، حاجت پریشانی ہو، بس آپ اس مسئلے کے حل کی نیت رکھ کر یہ عمل کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت اور شفقت نازل ہوگی۔ اگر آپ پہلے بھی کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی تسبیح کرتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس چیز کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کامل وضو کرنا ہے اور پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن چونکہ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے، اس لیے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کے گزارنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کا چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو، اور ناظرین اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو، اور رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں یوں فکر پیدا فرماتے کہ یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا، بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ رمضان میں کیا اعمال کرنے ہیں۔ اور اس بارے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں واضح فرمایا، اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت بجا لائے تو وہ ایسا ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسے بغیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کروائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اس روزہ دار کے ثواب کے برابر اسے ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو سیر ہو کر افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوال پیٹ بھر کھلانے پر نہیں،
اگر کوئی شخص ایک کھجور سے ہی افطار کروا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے تو اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس میں اپنے غلام پر نوکری کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو تو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام تفصیل کے ساتھ بتائے ہیں جن کا رمضان میں اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا ہے، تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ اور ناظرین، یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی چیز میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کے غفلت کو اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع کر سکے۔ تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سی آیتیں پڑھنی ہیں۔ روایات میں ہے کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو 11 بار یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ لیا کرو۔ جو بندہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ آیت مبارکہ پڑھ لے، دولت اور اپنے حالات بدلتے ہوئے خود دیکھے گا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بلا عذر شرعی، یعنی کسی ایسے عذر کے جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہو، اس عذر کے بغیر روزہ چھوڑا تو اگرچہ بعد میں رکھ لیا تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کی گئی ہیں۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 10 دنوں کو ایک عشرہ کہا جاتا ہے، لہٰذا رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت، جبکہ تیسرے اور آخری عشرے کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بعد نماز عشاء سورۃ الفتح کی تلاوت بہت زیادہ فضیلت والی ہے۔ روزانہ پہلا کلمہ 100 بار پڑھنا بہت افضل ہے۔ ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھیں اور رمضان المبارک میں سورۃ القدر کثرت سے پڑھیں۔ تیسرا کلمہ روزانہ پڑھنا باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینوں میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، رمضان میں چلتے پھرتے ایک لفظ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ پڑھ لینے سے انشاءاللہ آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی اور آپ کو جتنی بھی دولت کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ آپ کو غیب کے خزانوں سے مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا اور اب رمضان المبارک کا تحفہ عطا کیا۔ اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی عمل نہیں کر سکے تو رمضان المبارک میں اس عمل کو لازمی کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے اور کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ ناظرین، رمضان کا انتظار ہر مومن مسلمان کو ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت مومن کے رزق بڑھا دیتے ہیں۔ جو بے روزگار ہوں انہیں رزق مل جاتا ہے، جو تنگ دست ہوں ان کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے،
اور یہ مشاہدہ عام ہے کہ ہمارے دسترخوانوں پر عام دنوں میں اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنا کہ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت یا سحری کے وقت ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ برکت رکھ دی ہے۔ ہر آدمی کا رزق اس ماہ مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور بات کی جائے نیکیوں کی تو اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گناہ گار انسان بھی نیکی کی جانب دوڑ کے جاتا ہے اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس مہینے میں برائی کی جانب کوئی بڑھنے لگے تو وہ بھی رک جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے ماہ رمضان میں چلتے پھرتے بھی کر لینا ہے، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ ناظرین، ایک تسبیح کا عمل ہے، لیکن ایسا لاجواب عمل ہے کہ اس کے اثرات دیکھ کر ہی آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہی عمل ہمارے ایک بھائی نے پچھلے رمضان میں کیا تو اس کی برکت سے کیا فیض پایا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، وظیفے کا مکمل طریقہ کار بھی بتاتا ہوں۔ تو محترم ناظرین، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے بڑی شان رکھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اس مہینے میں وہ مبارک رات موجود ہے جس رات میں قرآن مجید اتارا گیا، اور اسی رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ رات بھی ہے۔ اس مہینے میں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ہر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے، ہر کوئی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت میں وقت گزارتا ہے، لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جو اس مہینے کی مبارک گھڑیاں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی بھرپور قدر کرے کہ یہ مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح آتا ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ خوب قدر کرے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور کی بات کی جائے تو ہر انسان کوئی رزق اور بے روزگاری کے لیے پریشان ہے۔ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، اور غریب آدمی مشکل سے آٹا چینی چاول پورا کرتا ہے۔ ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، اور اس لیے جو لوگ پریشان ہیں انہیں چاہیے کہ یہ تسبیح رمضان کے مہینے میں لازمی پڑھ لیں، رمضان میں اس عمل کو شروع کر لیں، اور پھر پورا مہینہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ کو اپنا سر اٹھا کر دیکھنا پڑے گا۔ یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ نے اس عمل کو ضائع نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ کو رزق اور روزگار کی کبھی تنگی نہیں ہوگی، آپ پر پورا سال رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اس لیے آپ نے بھی اللہ رب العزت سے خوب مانگنا ہے۔ عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک تسبیح کا عمل ہے، اور یہ تسبیح کیا ہے، آپ نے کیسے کرنی ہے، بڑے غور سے سننا ہے، اور یقین جانیے کہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کو ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے، اور جب ایک بار اس کو شروع کریں گے تو پھر آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کا نہیں کرے گا۔ آپ خود کہیں گے کہ یہ تسبیح نہیں ہے بلکہ دولت بنانے والی مشین ہے، یہ رزق لانے والی مشین ہے جو آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے۔ جب میں تسبیح کا ذکر کروں تو ناظرین، اس سے مراد 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، تو آپ نے ایک تسبیح پہلے سے لے لینی ہے تاکہ آپ آسانی سے یہ عمل کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے، اور ساتھ میں قرآن مجید کا ایک کلمہ بھی ہے۔ اس عمل کے اثرات، اس کے معجزات انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے یہ عمل یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، اور عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا رزاقو اللہ الصمد یا رزاقو۔ تسبیح کے ایک دانے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، پھر دوسرے دانے پر بھی یہی کلمات پڑھنے ہیں، اور اس طرح آپ نے ہر دانے پر یا رزاقو اللہ الصمد یا رزاقو پڑھنا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان کے دن سے شروع کرنا ہے، اور اس کو آپ نے پورا مہینہ جاری رکھنا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس عمل کی کوئی جگہ اور وقت مقرر کر کے کیا جائے، ورنہ آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ چاہے تو چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھ لیں، اور یاد رکھیے کہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، اور آپ پر رزق کی بارش ایسے ہوگی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مال و دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہا ہے۔ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان سے شروع کرنا ہے، اور آپ انشاءاللہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس عمل کو ضرور جاری رکھیں گے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو رمضان میں کسی بھی دن موصول ہو جائے تو پھر آپ اسی دن سے اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ ویڈیو موصول ہو اس عمل کو آپ نے شروع کر دینا ہے، خود بھی کرنا ہے اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ تو ناظرین، تسبیح کا مکمل طریقہ کار جان لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک کے بعد جو تسبیح آپ لوگوں کو بتائی ہے، یا رزاق اللہ الصمد یا رزاق، اس کی مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ تو ناظرین، خود ہی سوچ لیجئے کہ جس عبادت کی جزا خود اللہ تعالی عطا فرمائے تو پھر روزے کے اجر کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کا اجر اللہ تعالی کتنا دیں گے؟ میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان کی بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں سے بھرپور مستفید ہونے کی کوشش کریں، اپنی بخشش کروا لیں، اپنے مرحومین کی بخشش کروا لیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالی سے دعا مانگیں، اپنے حق میں فیصلے کروانے کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، اور رمضان المبارک میں بتائی گئی دعاؤں کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہوں گی اور تمام حاجات پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔